پی سی بی کی کوششیں بالآخر رنگ لے آئی ہیں. سری لنکن ٹیم دورہ پاکستان جو ہے وہ جاری رکھے گی. اس حوالے سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب کیا کہتے ہیں وہ ذرا سنیے. یہ بم بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد سری لنکا کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا رہی ہے. اس پہ ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن شروع ہوئی اور جیسے کہ ریزولوشن میں مینشن ہوا ہے کہ ان کے بورڈ نے، ان کے پلیئرز نے، سب نے بڑا بہادری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے یہاں رہنے کے لیے ان کو بہت زیادہ کنسرن تھے. ہمارے فیلڈ مارشل نے خود ان کے ڈیفنس منسٹر سے، سیکرٹری سے بات کی اور ان کو کنونس کیا اور پورا شور کرایا سیکیورٹی کے لیے. جی بخاری صاحب، بھارت نے تو کافی پروپیگنڈا جو ہے وہ ان حملوں کے بعد کیا ہے، لیکن محسن نقوی صاحب نے بڑے اچھے سے سچویشن کو ٹیکل کیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس سارے صورتحال پر؟ دیکھیے، میں اس کو محسن نقوی کو کمپلیمنٹ تو بعد میں کروں گا، لیکن تھوڑی سی ذرا ہم ریکال کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ کرکٹ جیت گئی ہے. کل دہشت گرد ہار گئے، سہولت کار ہار گئے، ہینڈلرز ہار گئے، مشرقی اور مغربی دشمن ہار گئے. جی، کیونکہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب آج سے 17 سال پہلے اسی سری لنکا کی ٹیم کے اوپر حملہ ہوا تھا تو پاکستان کے گراؤنڈ ایک طویل عرصے کے لیے ویران ہو گئے تھے. تو سب سے بڑا کمپلیمنٹ جو محسن نقوی کو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پاکستان سے کرکٹ کو روٹنے نہیں دیا ہے. جی، اور اس کے لیے جتنا بھی کمپلیمنٹ کیا جائے ان کو اور فیلڈ مارشل کو جنہوں نے سری لنکا کے ڈیفنس منسٹر اور ڈیفنس سیکرٹری سے بات کی. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ٹیم واپس چلی جاتی تو زمبابوے کی ٹیم جو ٹرائی نیشن سیریز کے لیے یہاں آ رہی تھی وہ بھی نہیں آتی. اگر ٹرائی نیشن سیریز نہ ہوتی تو کرکٹ گئی تھی یہاں سے. جی، تو اس کے لیے جتنا بھی کمپلیمنٹ کیا جائے میرے خیال سے وہ کم ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا ڈیلیڈ ایکشن از نو ایکشن. جو ہی فیل ہوا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ایک گھٹیا حرکت اور بھی ہوئی کہ اے ایف پی جو ایک بہت بڑی ایجنسی ہے فرانس کی، انہوں نے تو خبر دے دی کہ ٹیم ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے، رخصت ہو گئی ہے، واپس آ رہی ہے. لیکن وہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ ساری صورتحال کو سنبھالنے کے لیے پرومپٹ ایکشن. امیڈیٹلی محسن نقوی ریچڈ دیئر، سو ڈیڈ دا آئی جی پولیس، اینڈ امیڈیٹلی دے کانٹیکٹڈ ایچ ٹیم ممبر، اور ان کی جو سیکورٹی تھی اس کو اورنج سے انہوں نے ریڈ کر دیا، وچ از دا پریزیڈینشیل سیکورٹی. ان کو جب یہ یقین دہانی ہو گئی کہ وی آر دا، اور محسن نقوی نے ان کو اسٹیٹ گیسٹ قرار دے دیا کہ ایچ ون آف یو از اے اسٹیٹ گیسٹ. اس سے زیادہ سیکورٹی پھر نہیں ہوتی. جی بالکل. بھارت کے اندر بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا ان حملوں کو، اور اس کے بعد یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ اب تو سری لنکن ٹیم گئی پاکستان کے اندر تو اس طرح کے جو ہے وہ حملے ہوتے ہیں ٹیمز کے اوپر. بخاری صاحب، ان کے منہ پر کتنا بڑا تماچا ہے یہ؟ دیکھیے، وہاں پر نا آئی سی سی میں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر پورا قبضہ ہے ہندوستان کا. جی، اور وہاں سے ہی یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کرکٹ وہاں ہوگی یا نہیں ہوگی، جیسا کہ پہلے ہوا تھا ہمارے ساتھ. اگر خدا نہ خواستہ یہ ایونچویلٹی اسی طرح سے ہوتی جس طرح سے ہندوستان نے اور یہ دہشت گردوں نے پلان کی تھی، تو یقیناً یہی ہوتا کہ یہاں سے کرکٹ پھر روٹ جاتی. اللہ کا شکر یہ ہے کہ ان سب کو اپنی اپنی اب پڑی ہوگی، اپنی اپنی بغلیں جھانک رہے ہوں گے، کیونکہ کرکٹ بھی بچ گئی، کرکٹ سیریز بھی بچ گئی، اور پاکستان کی ریپوٹیشن بھی بچ گئی. تو ایک تو اس کے لیے میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ جو پرومپٹ ایکشن ہے، امیڈیٹ ایکشن ہے، امیڈیٹ رسپانس جو ہے، دیٹ ہیز پیڈ آف. اور یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو ایونٹ جو ہے وہ ہونے سے ہم پاکستانی جو ہیں اس شرمندگی سے بچ گئے. جی بخاری صاحب، ہمیشہ بھارت کی کوشش ہوتی ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ ہو، چاہے وہ کرکٹ کا فرنٹ ہو، کسی بھی اور گیم کا فرنٹ ہو، کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا جائے، دنیا کے سامنے تاثر دیا جائے کہ پاکستان ایک سیف کنٹری نہیں ہے. اب اس میں دو گنا ان کی ایفرٹس بڑھ گئی ہیں. جی، کیونکہ جو جوت ان کو پڑے ہیں مئی کے بعد سے، اور جو تسلسل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ٹرمپ ہی نہیں جان چھوڑ رہا ان کی نا، وہ کوئی ہر تیسرے چوتھے دن یاد نہیں کرا دیتا ان کو کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ. جی بالکل. اچھا جی، اب آپ آگے آ جائیں کہ یہ کنہوں نے کیا. جب لاسٹ ہوا تھا اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ لیس دین 48 آورز اس کے ہینڈلرز کو پکڑ لینا، اس بندے کو شناخت کر لینا، اس کے جو یعنی ابیٹرز تھے ان کو پشاور میں جا کے پکڑ لینا. یہ آلسو ڈیزرو کمپلیمنٹ کہ جب تک آپ کے جو اتھارٹیز اور لا میکرز ہیں وہ ان کی گردنوں تک پہنچ سکتے ہیں تب تک ہی ہم آرام کی نیند سو سکتے ہیں. بالکل بخاری صاحب، اس پر بھی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کیا کہا ہے وہ ذرا شامل گفتگو کر لیتے ہیں. جو اسلام آباد میں بم بلاسٹ ہوا ہے اس کے جو مین کلپریٹس ہیں ہم ان تک پہنچ چکے ہیں. جو سوسائڈ بامر جس نے کچہری کے اوپر یہ بلاسٹ کیا اس کا تعلق افغانستان سے ہے. جو وانا میں کیڈٹ کالج پہ جو اٹیک ہوا اس کے سوسائڈ بامر بھی افغانستان سے ہیں. آگے بھارت کے اس طرح کریں گے جو ٹی ٹی پی کے اندر افغانستان کے اندر ان کے جو یہ دیکھیں اب گورنمنٹ لیول پہ فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے. اور ایک امن جرگہ ہوا ہے سر کل پشاور میں،
اور انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں ہمیں انگیج کیا جائے کچھ اور ایشو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے پہ بومبنگ کر رہے ہو اور ہم جا کے ان کو کہیں کہ ہم سے مذاکرات کر لو. یہ تو نہیں. میرے خیال سے اس میں سب سے اسٹرانگ میسج یہ ہے کہ ایک تو جو افغان یہاں باقی رہ گئے ان کو بھی جانا ہے. صاف انہوں نے کل پارلیمنٹ میں بھی کہہ دیا, اور یہ جو سری لنکن ٹیم کی مینجمنٹ سے ان سے ملاقات کے بعد بھی کہا کہ اب ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ یہاں رہ کے ہمارے گلے کاٹیں. بالکل. تو ایک تو اس کے اندر بڑی تیزی آئے گی, آپ دیکھیے گا ان کو یہاں سے ڈپورٹ کرنے میں. جی بخاری صاحب, ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے تب بھی یہ بات ہوئی, افغانز اس کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کرتے رہے آن سرفیس آن فیس کہ ہمارے یہاں سے کوئی دہشت گردی کی سہولت کاری نہیں ہوتی. اب تو پاکستان کے پاس اس بات کے ایویڈنسز ہیں, انڈینائبل ایویڈنسز ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن میں آپ کو تھوڑا یاد دلاؤں کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے دوحہ میں اور استنبول میں, وہاں بھی ہم نے اتنے سالڈ پروف دیے ان کو کہ جو میزبان تھے وہ کنونس ہو گئے کہ ہاں پاکستان کا موقف ٹھیک ہے. ہم کیا چاہ رہے تھے, ہمیں وہ زبانی تسلیاں بہت دے رہے تھے کہ آئندہ نہیں ہوگا جی, یہ ہم نے کہا لکھ کے دے, تاکہ ہم کل کو دکھا سکیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے لکھ کے دیا تھا, اس کا مطلب یہ کہ وہاں سے ہو رہی تھی, انہوں نے لکھ کے دیا کہ اب نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے وہ ہندوستان چونکہ ان کے پیچھے انہوں نے کہا ہوگا لکھ کے نہ دینا مارے جاؤ گے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو پرومپٹ ایکشن ایک دفعہ پھر میں کہوں گا, اور یہ ان کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچا ہے, یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جتنی بھی دہشت گردی اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری پلانڈ ہے افغانستان میں, افغانستان کی سرزمین میں. وہاں کے باشندے اس کا حصہ ہیں, وہ آتے ہیں یہاں پر تقریب کاری کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو ذمہ داری لی گئی ہے, ایک نئی تنظیم جو ہے جیش الہند اس کا نام ہے, اس کی طرف سے, اور وہ ذمہ داری بھی انہوں نے لی ہے خارجی نور ولی فتنہ الخوارج جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے کہنے پر, تاکہ فتنہ الخوارج کا نام نہ آئے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھائی کے دن اب گنے گئے ہیں. جی ایک دفعہ ہم گئے تھے اس کا پیچھا کرنے کے لیے, اب نہیں بچتے یہ بھائی. بالکل. بخاری صاحب, ابھی وزیر داخلہ صاحب سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ کیا اب پاکستان جو ہے وہ کابل کے اندر ایئر سٹرائکس کر کے ان حملوں کا, ان لوگوں کا بدلہ لے گا اور اس کا جواب دے گا, کیا یہ آپشن اب بھی موجود ہے پاکستان کے پاس؟ ایبسلیوٹلی بالکل موجود ہے. ہم اس کے بارے میں افغانستان کی حکومت کو باور کرا چکے ہیں, کہہ چکے ہیں. اگر آپ کو میں پھر یاد دلاؤں وہی فیلڈ مارشل کی وہ پریس کانفرنس جو یعنی کنونشن سینٹر کا جو خطاب ہے, اب ہم نے نا یہ ڈپلومیٹک ایچیاں بیچیاں نہیں نکالنی. اب تو ہمیں پتہ لگے کہ جس طرف سے تیر آیا ہے وہاں کا کچھ نہیں چھوڑیں گے ہم, اور یہ اوقات میں آ جائیں گے. آپ فکر نہ کریں, زیادہ دیر لگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کو ہم ایسا سبق پڑھائیں گے کہ یہ آئندہ ان کی نسلیں بھی توبہ طائب ہو جائیں گی. جی بخاری صاحب, لیکن ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کل نائب وزیر اعظم صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے, وزیر اعظم صاحب بھی خود بھی یہ بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ اب بھی کھلا ہے. تو بخاری صاحب, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریسنٹلی ترکیے کے وفد کا بھی پاکستان آنے کا امکان جو ہے وہ موجود ہے. تو کیا لگتا ہے کہ اب ترکیے کا وفد اگر آتا ہے تو امن کی طرف مذاکرات کے تھرو کوئی راستہ نکالا جائے گا, ایک دفعہ پھر کوشش؟ دیکھیے پاکستان کا یہ ڈپلومیٹک سٹانس رہا ہے ہمیشہ کہ ہم نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے, لیکن جب وہ آئیں گے یہاں بیٹھیں گے ہمارے ساتھ, ہم ان کو نئی حقیقتیں آئینے کی طرح سے دکھائیں گے, ہمارا کیس بھی مضبوط ہوگا. اور ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارے مشرقی بارڈر سے جو کوئی بھی تخریبی کارروائی ہوگی اس کا دندہ شکن جواب فی الفور دینا ہے. اور یہی ایک طریقہ ہے کہ وہاں سے یہ جو سورش ہو رہی ہے, جو ہمارے علاقوں میں آ کے وارداتیں کی جا رہی ہیں, اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو ہر دفعہ ایسی سزا دیں کہ وہ دوبارہ جرأت نہ کریں آپ کے پاس آنے کی. جی بالکل بخاری صاحب, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس.